عثمان لیاقت رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جن علماء کو علماء دیوبند کے نام سے پہچانا جاتا ہے میں ان علماء کا فالوور ہوں، لیکن مجھے خود کو کسی مسلک کے نام کے ساتھ پہچاننا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب کوئی پوچھے کہ تم کس مسلک سے ہو تو کیا جواب دوں؟ اہل سنت والجماعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فالوور یا کچھ اور؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور دیوبندی کوئی فرقہ بھی نہیں ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اصل یہی ہے اہل سنت والجماعت۔ سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے، والجماعت کا مطلب رسول اللہ کی جماعت یعنی صحابہ کو ماننے والے۔ ہمارا بنیادی اعتقاد، عقیدہ، شریعت کے حکام سارے سنت اور صحابہ کی جماعت سے لیے گئے ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعت، آپ کہیں میں مسلمان ہوں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیوبندی ہوں، آپ کہیں میں مسلمان ہوں، کہیں میں کسی فرقے کا نہیں، میں مسلمان ہوں، اہل السنہ والجماعت سے ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دورہ حدیث کر کے فارغ ہوا تو میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنا شروع کیا، رفیع عثمانی دیوبندی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیوبندی لکھنا اس لیے شروع کیا تھا کہ ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ دیوبند ہے، یعنی ان کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، تو ان کا وہ گاؤں تھا، ان کا وہ آبائی علاقہ تھا، اس نسبت سے وہ کہتے ہیں میں نے دیوبندی لکھنا شروع کیا کہ ہم دیوبند کے رہنے والے ہیں تو میں دیوبندی ہوں، اس نسبت سے نہیں کہ یہ کوئی فرقہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد صاحب تھے، حضرت مفتی اعظم پاکستان، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ بھائی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لکھا کرو، مجھے اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ دیوبندی میں فرقے کی وجہ سے یا اس نسبت سے نہیں لکھتا، میں اپنے گاؤں کی وجہ سے لکھتا ہوں۔ تو حضرت نے پھر بھی منع فرمایا کہ نہیں، یہ لکھنا مناسب اس لیے نہیں کہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ تو ہمارے اکابر کا طرز عمل یہی ہے، اور یہ بات بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دیوبند تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ایک علاقے کا نام ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دین کہیں انڈیا سے وہاں سے ابھرا ہے یا وہاں سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں، علماء دیوبند نے دین کی جو تعبیر، جو تشریح اختیار کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا حقیقی جو منہج ہے، جو اسلوب ہے، قرآن حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں، سنت کی جو صحیح تعلیمات ہیں، وہ علماء دیوبند نے جو اس کی تشریح کی، یعنی دیوبند کے مدرسے سے وابستہ علماء کرام نے جو دین کی تعبیر و تشریح کی وہ صحیح تھی، ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی تعبیر و تشریح کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا اور اس کو ایک فرقہ بنا دیا۔ دیوبندی کوئی فرقہ نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمپل کہیں میں مسلمان ہوں، میں اہل السنہ والجماعت سے میرا تعلق ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ماننے والا ہوں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی تعبیر اختیار کریں تو یہ کہنا کہ میں دیوبندی ہوں یہ ہرگز ضروری نہیں، بلکہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو اسی سے تو پھر آگے اختلاف، انتشار، یہ ساری چیزیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں بھائی میں مسلمان ہوں، سیدھا سادہ مسلمان ہوں، اور زیادہ آگے آپ بڑھ کے کہنا چاہیں تو بھائی اہل السنہ والجماعت سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہوں، صحابہ کی جماعت کو بھی قابل اعتماد اور قابل اعتبار مانتا ہوں، ان کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نسائی 1292۔ یہ درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، نماز میں تو سب سے افضل درود وہی ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ یہ جو درود ہے یہ بھی پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن افضل ترین یعنی زیادہ ثواب والا درود وہی ہے کہ وہ پڑھ لیا جائے جو درود ابراہیمی ہمارے ہاں رائج ہے۔ یہ درود شریف بھی پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، نماز کے علاوہ بھی یہ درود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ عباد الرحمن بہار سے پوچھتے ہیں حضرت ظہر کی 4 رکعت سنت جو فرض سے پہلے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں پہلی 2 رکعت میں تحیت المسجد، تحیت الوضو اور سنت موقعہ کی نیت؟ نہیں، 4 رکعتیں آپ کو الگ سے پڑھنی پڑیں گی، تحیت المسجد آپ نے پڑھنی ہے تو اس سے پہلے 2 پڑھ لیں آپ۔ موبائل فونز کی ڈیٹیل جو ہوتی ہیں، یعنی اس موبائل میں کیا کیا ہے، یہ ڈیٹیل دوسری ویب سائٹ سے لے کر اپنی ویب سائٹ پر ترمیم کے ساتھ اپلوڈ کرنا کیسا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ کسی کو ٹک ٹاک پر وائرل کرنا یعنی لائکس اور فالوور بڑھانے کے لیے اس سے پیسے لے کر اس کی ویڈیو کو وائرل کرنا کیسا ہے؟ ویڈیو کا مواد ہی وہی ویڈیو وائرل کروانے والا دے گا جس قسم کا بھی ہو، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ موبائل فونز کی ڈیٹیل جو ہوتی ہیں اس موبائل میں کیا کیا ہے،
یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ایک موبائل کی اسپیسیفکیشن ہے کہ مثلا Vivo 19 اس کی یہی اسپیسیفکیشن ہے، اس کی ریم اتنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ وہ اسپیسیفکیشن اٹھا کے کاپی کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی یہی موبائل بیچ رہے ہیں، اس کی بھی یہ اسپیسیفکیشن ہے، اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ نے ڈیٹیل کاپی کی یہاں پہ ڈال دی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ وضاحت کر دیں. باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ پیسے لے کے کسی کے فالوور بڑھانا اور کسی کے لائکس بڑھانا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویڈیو کا کانٹینٹ کیا ہے، مواد کیا ہے. اگر جائز کانٹینٹ ہے، جائز مواد ہے، اور آپ جو اس کو آگے اس کے فالوورز بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تب تو صحیح ہے. ہمارے یہاں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، کلک کرنے کے جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس پہ کلک کریں، اتنے اشتہارات پہ کلک کریں، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ طرز عمل خود جائز نہیں ہے، تو اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، یہ عقد کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو تب تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ جینون طریقے سے اس سے پیسے لے کے اس کے فالوورز بڑھا رہے ہیں جینون طریقے سے، اس طرح فیک کوئی طریقہ اس میں نہیں ہے، پھر وہ جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ ویڈیو کا کانٹینٹ، مواد وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں. مفتی صاحب سوال یہ کہ اگر سید کی گھر والی غیر سید ہو، زکوٰۃ کا بھی حقدار ہو، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ شکور جان وزدار تو ان سے شریف. جو غیر سید، جو اس کی گھر والی ہے غیر سید، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو شوہر سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی.